سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله مولانا العظیم. سامعین عزیز کار اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرمائی، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہمیں ایمان جیسی نعمت میسر ہوئی. حاضرین گرامی، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد اس کے شعور میں ایک بات داخل فرما دی کہ اس کے ہونے یا اس کے جینے کا مقصد کیا ہے. جو عموماً اہل شعور اور اہل دانش سمجھتے ہیں کہ انسان کے ہونے کا بنیادی مقصد اور اصل مقصد انسان مرتضی ہے، ایک ایسا انسان بننا کہ جس سے اللہ راضی ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو. تو یہ وہ منزل ہے انسان مرتضی. در حقیقت اس کے لیے ہر انسان پیدا ہونے کے بعد کوشاں رہتا ہے انلیس کہ اس کو اپنی زندگی اور مقصد کا شعور نہ ہو. اگر شعور ہے تو ہر انسان اس کائنات کے اندر انسان مرتضی بننے کے لیے کوشاں رہے. حاضرین گرامی، اس مقصد کا احساس اور شعور در حقیقت اللہ رب العزت نے ہر انسان میں ودیت فرما دیا ہے. اب ذرا یاد کیجئے گا وہ واقعہ کہ عالم روا میں جب اللہ رب العزت نے تمام روحوں کو جمع فرما کر ان سے ایک سوال فرمایا تھا، الست بربکم، تو انہوں نے جواب دیا تھا قالوا بلا. یہ وہ موقع تھا جہاں اللہ رب العزت نے سب کو جمع کر کے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور اس پر سب نے جواب دیا یک زبان ہو کر. ہر روح نے، وہاں پر ہر روح موجود تھی، کفار کی بھی، مسلمانوں کی بھی، اولیاء کی بھی، صالحین کی بھی، شہداء کی بھی، انبیاء کی بھی اور رسولوں کی بھی. تو ہر روح وہاں پر تھی جب اللہ رب العزت نے سب سے یہ سوال پوچھا. سب سے ایک ہی سوال کیا، الگ الگ سوال نہ پوچھے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو کہا بلا مولا تو ہی ہمارا رب ہے. تو وہ اللہ رب العزت کی ربوبیت کا اعتراف تھا جو عالم روا میں ہر روح نے کر لیا تھا. وہ اعتراف ہر انسان کے پوشیدہ شعور میں پایا جاتا ہے، کیونکہ وہ اعتراف اللہ پاک نے ودیت فرما دیا ہے. ہوتا کیا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں پیدا فرمایا، پیدا فرما کر اس دنیا میں اتار دیا، پھر اس دنیا کے ہجوم میں، مشکلات میں، گھر بار کے معاملات میں، روزگار کی پریشانیوں، دنیا کی چمک، نفس کی خواہشات، لذتوں میں، طلبوں میں اتنا گم ہو گئے کہ ہم لوگ اپنے حاضر شعور میں پائی جانے والی انفارمیشن میں ہم اس وعدے کو نہیں پائی. وہ وعدہ ہمارے بیک آف مائنڈ چلا گیا. وہ وعدہ جو ہمیں حاضر شعور میں نظر نہیں آتا
کہ ہم نے اللہ رب العزت سے ایک وعدہ کیا تھا، کہا تھا کہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہمیں وہ یاد نہیں آتا کیونکہ اس کے اندر چونکہ اس کے اندر یہ شے پائی جاتی ہے تو کبھی کبھار یہ وعدہ ہمیں یاد آتا ہے۔ اور وہ کون سے موقع جب ہمیں یاد آتا ہے؟ جب انسان کسی بڑی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، جب انسان کسی مشکل میں مبتلا ہو جاتا ہے، اچانک کوئی بڑی تکلیف آ جاتی ہے، تکلیفیں اسے گھیر لیتی ہیں، اسے وہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، وہاں پر اس کا مال استعمال ہوتے ہوئے نظر نہیں آتا، اس کو اپنے رشتہ دار، عزیز، دوست احباب استعمال ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ جب ایسی تکلیف گھیر لیتی ہے تو پھر وہ لاشعور میں وہ وعدہ کہ جو اس نے اقرار کیا تھا خدا کی ربوبیت کا، پھر وہ حاضر شعور میں آ جاتا ہے، پھر اس کو یاد آتا کہ ہاں کوئی رب بھی ہے جس سے کچھ وعدہ کیا تھا، پھر وہ اس کو پکار اٹھتا ہے، پھر اس کی نماز بھی پڑھتا ہے، پھر قرآن پاک بھی کھول لیتا ہے، پھر صبح اٹھ کر وہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتا ہے، پھر وہ جب تک اس کا کام حل نہیں ہوتا اس وقت نہایت ہی نفیس انسان بن جاتا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے عجز و انکساری میں اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، وہ ہر انسان سے عجز و انکساری کے ساتھ، نیاز مندی کے ساتھ پیش آتا ہے، لیکن جو ہی 4 دن کے بعد اس کا یہ کام حل ہو جاتا ہے، جب یہ اس کی مشکل دور ہو جاتی ہے تو پھر وہ اکڑ جاتا ہے، پھر اس کی گردن اکڑ جاتی ہے، وہ متکبر ہو جاتا ہے، پھر غرور کا پتلا بن جاتا ہے، پھر اس کی گردن اس طرح اکڑ جاتی ہے، پھر وہ دنیا کے ساتھ ویسے ہو جاتا ہے جیسے اس کا کوئی رب ہی نہیں ہے، پھر اس دنیا میں ایسے گناہوں میں چلا جاتا ہے، ایسے گناہ کرتا ہے جیسے اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا۔ اور دوسرا موقع ایسا آتا ہے کہ جب انسان کو کوئی ضرورت پیش آتی ہے، جب انسان کو کوئی حاجت ہوتی ہے تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتا ہے، اپنے ہاتھ اٹھا لیتا ہے کہ مولا یہ میرا مسئلہ دور کر دے۔ تو اس سے ایک بات یہ سمجھ آتی ہے کہ ہر انسان کے اندر یہ احساس کہیں نہ کہیں پوشیدہ ضرور ہے کہ اس کی ربوبیت کا اقرار کیا ہے، اس کی ربوبیت کا اقرار کیا ہے کہ کوئی رب بھی ہے، اور اس بات سے سمجھ آتی ہے کہ انسان کے اندر وہ مقصد پایا جاتا ہے کہ اس رب قادر کو پانا ہے، اس کا قرب پانا ہے، اس کی رضا پانی ہے، اس کی بارگاہ میں عجز و انکساری کے ساتھ پیش ہونا ہے۔ یہ احساس ہر ایک میں پوشیدہ ہے، لیکن ہمیں بہت کم خیال آتا ہے۔ وہ رب، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس خیال سے کبھی باہر نہیں آتے، وہ 24 آور رب کے حضور اس خیال میں رہتے ہیں، پھر وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ صرف اللہ اور اللہ کے رضا کے لیے کرتے ہیں۔ ان کی زندگی کا کوئی کام ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے کرنے لگیں اور اللہ رب العزت کے احکامات کا خیال نہ ہو۔ وہ زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں کرتے کہ جب وہ کرنے لگے تو انہیں خیال آ جاتا ہے کہ میرے رب نے منع فرمایا ہے، اس سے وہ رک جاتے ہیں، ہاتھ کھینچ دیتے ہیں اس سے۔ پھر یہی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اعمال سمر جاتے ہیں، کیونکہ ہر لمحہ ان کے اوپر یہ خیال طاری ہوتا ہے، یہی خیال ان کو منزل تک لے جاتا ہے، جس منزل کو کہتے ہیں کہ ہاں یہ شخص انسان مرتضی بن گیا ہے، یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی زندگی ایسے گزاری ہے کہ اس کا مولا اس سے راضی ہو گیا ہے۔ سامعین عزیزکار، آئیں وہ انسان مرتضی بننے کے لیے ہم بھی اپنے مولا کے حضور جھک جائیں۔ ایک بڑی پیاری بات مولانا روح نے فرمائی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا اور اس کا ایک غلام تھا، اور وہ غلام انتہائی خوبصورت اور انتہائی عقل مند تھا۔ تو اپنے عقل مند ہونے کی وجہ سے وہ بادشاہ کے ہمیشہ قریب رہتا تھا، تو بعض دفعہ ایسا لگتا تھا کہ یہ غلام جو بادشاہ اور بادشاہ غلام ہے۔ تو ایک دفعہ بادشاہ کے دربار میں کچھ فروٹ، کوئی تحفہ لے کر آیا، بادشاہ نے ان کو چیلے اتارے اور اپنے غلام کو دے دی۔ تو غلام کھاتا جاتا کہتا ہے واہ کیا بات ہے، ایک بھی اس نے دیا، دوسرا بھی دیا، تیسرا بھی دیا، پھر ایک اس نے خود اپنے منہ میں ڈال دیا۔ جب وہ بادشاہ منہ میں ڈالتا ہے تو وہ اتنا کھٹا ہے، اتنا کڑوا ہے، وہ پھینک دیتا ہے۔ تو اپنے غلام سے کہتا ہے بھائی تو نے مجھے بتایا کیوں؟
تو کہنے لگا کہ اے بادشاہ ساری زندگی آپ کے در سے آپ کے ہاتھوں سے میٹھا کھایا ہے، اگر ایک دن کڑوا بھی مل گیا تو کیا ہوا، میں بھی اسے میٹھا سمجھ کے کھا رہا تھا۔ تو مولانا روح فرماتے ہیں کہ اگر بندہ بننا ہے اس غلام سے سیکھے، آئے اپنے مولا کے حضور وہ غلام بنے کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اور ایک وہی مقصد تھا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسان اور جنوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا کہ وہ عبادت کریں، اپنی بندگی کریں۔ آئیں اس مولا کے حضور، آج ہمیں اللہ پاک نے زندگی دی ہے، وقت دیا ہے، جھک جائیں، عاجز بن جائیں، عاجزی اور مستاری کے ساتھ اپنے مولا کو منا لیں۔ شاید اب کل ہمارے پاس یہ وقت ہے جی بندگی، بے شک شرمندگی۔ تو جن بھائیوں نے سنتے داری کی وہ سنتے پڑھنے کو علینا البلاغ۔